چین اور امریکہ کے تعلقات میں نئی گرم جوشی، دونوں بڑی طاقتیں تعاون پر آمادہ۔ چین نے امریکہ کو شراکت داری کی پیشکش کر دی۔ چین اور امریکہ کو حریف نہیں پارٹنر بننا چاہیے، محاذ آرائی نقصان دہ ہے، مشترکہ مفادات اختلافات سے زیادہ ہیں۔ صدر شی جن پنگ کا ایشائیے سے خطاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر کو اچھا دوست قرار دیا، کہا امریکہ چین تعلقات اہم ترین تعلقات میں سے ہیں، ہم مستقبل تخلیق کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی چینی صدر کو دورہ امریکہ کی دعوت۔ ہر بحران کا حل جنگ نہیں، مذاکرات ہیں۔ چینی صدر کا سفارتکاری اور بات چیت پر زور۔ شی جن پنگ نے کہا کہ عالمی حالات ہنگامہ خیز ہیں، دنیا نئے موڑ پر کھڑی ہے، سپر پاور بننے کی جنگ میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کیا چین اور امریکہ مثال بن سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں دینا ہے۔ امریکہ تائیوان پر احتیاط برتے، تائیوان کے مسئلے کے درست حل پر زور دیا۔ چین بھی آبنائے ہرمز کو کھلے دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا فاکس نیوز سے گفتگو میں دعویٰ، کہا چین نے اس حوالے سے مدد کی پیشکش کی، یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ وہ ایران کو فوجی امداد فراہم نہیں کرے گا۔ چین اس خطے سے بڑی مقدار میں تیل خریدتا ہے، وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ۔ بنوں میں شہید ہونے والے 15 پولیس اہلکاروں کے خاندانوں سے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے شہداء کی ماؤں کو دلاسا دیتے ہوئے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا، کہا آپ کے شیر دل بیٹوں نے جمع مردی کی اعلیٰ مثال قائم کر کے جام شہادت نوش کیا۔ آپ جیسی باہمت ماؤں کا حوصلہ دیکھ کر قوم کا عزم اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو ناقابل فراموش سبق سکھایا، مارکہ حق میں پوری قوم یک جان دو قالب تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا ایٹمی اثاثے دفاع کے لیے ہیں، پاکستان ذمہ دار ایٹمی قوت ہے، پاکستان کو اب معاشی طاقت بنانا ہے۔ 1.5 ماہ جنگ کے بادل منڈلاتے رہے، پاکستانی معیشت بھی متاثر ہوئی۔ زمین سے فائر ہونے والے فتح 4 کروز میزائل کی مشق۔ ISPR کے مطابق تربیتی تجربہ فوجی دستوں کی آپریشنل استعداد بہتر بنانے اور مختلف ذیلی نظاموں کے تکنیکی معیار کی توثیق کے لیے کیا گیا۔ جدید ایویونکس اور جدید ترین نیویگیشنل معاون نظام سے لیس کروز میزائل طویل فاصلے تک اہداف کو درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل کی کامیاب مشق پر مبارکباد۔ ایوان صدر میں عسکری اعزازات کی تقریب، آصف زرداری نے افسروں اور جوانوں کو اعزازات دیے۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کو ستارہ بصالت عطا کیا گیا۔ سپاہی صوبان مجید بلوچ شہید اور سپاہی اسرار محمد کو غیر معمولی بہادری پر ستارہ بصالت دیا گیا۔ ایئر مارشل کاشف قمر اور ایئر مارشل عامر شہزاد کو ہلال امتیاز ملٹری دیا گیا۔ میجر جنرل محمد شاہد ابڑو، میجر جنرل سبطین رفیق، ریئر ایڈمرل مظہر محمود ملک اور میجر جنرل ملک مقبول رضا کو بھی ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ 28ویں ترمیم پر کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارے بغیر ترمیم منظور نہیں ہو سکتی، ڈرافٹ آیا تو 28ویں ترمیم پر رد عمل دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آئینی ترمیم اور بجٹ پر مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی، کہتے ہیں ملک مالی اور معاشی بحران کا شکار ہے، عوام مہنگائی کے دباؤ میں ہیں۔ پاکستان کی بڑی معاشی کامیابی، چین کی مقامی کیپٹل مارکیٹ میں پہلا پانڈا بانڈ کامیابی سے جاری۔ $25 کروڑ مالیت کے بانڈ کے لیے عالمی سرمایہ کاروں کی غیر معمولی دلچسپی دیکھنے میں آئی۔ پاکستان کو مجموعی طور پر $1.26 ارب سے زائد کی بولیاں موصول ہوئیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آئندہ بجٹ پر مذاکرات، وفاقی حکومت کا تاجروں کے لیے آسان اسکیم متعارف کرانے کا پلان۔ اسکیم کے تحت سالانہ فروخت کی بنیاد پر 1% ٹیکس کی تجویز۔ اسکیم میں شامل رجسٹرڈ تاجروں کی ٹیکس واجب الادا رقم گزشتہ سال سے کم نہیں ہوگی۔ اسکیم IMF سے مشاورت کے بعد متعارف کرائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب میں مین ہول ڈھکن کے نیچے سیفٹی نیٹ لگانے کا حکم۔ پولیسٹر سٹریپ سے بنے سیفٹی نیٹ کو مین ہول، گٹر اور ڈرینیج پر فکس کیا جائے گا۔ سڑکوں کے اطراف میں خوبصورتی کے لیے دکانوں پر یکساں رنگ کروانے کی بھی ہدایت۔
طبیعت کی خرابی یا نیا بہانہ، کراچی میں منشیات فروش پنکی ہسپتال پہنچا دی گئی۔ کوکین کوئین کے مختلف ٹیسٹ اور ایکس رے تجویز۔ سرائے کے مطابق پنکی کو گردوں اور معدے میں تکلیف اور دمہ کی شکایت پر سرکاری ہسپتال لایا گیا۔ پولیس نے کسی قسم کے نمونے کے لیے درخواست نہیں دی۔ پنکی کیس کی تحقیقات کے دوران تہلکہ خیز انکشافات، سابق سیاستدان اور ٹی وی اداکاروں کے نام بھی سامنے آنے لگے۔ پنکی کا کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ کی منشیات فروخت کرنے کا انکشاف۔ درخشاں، گزری اور بورڈ بیسن تھانوں کو ماہانہ رشوت دی جاتی تھی۔ منشیات لاہور سے بسوں کے ذریعے کراچی لائی جاتی تھی۔ منشیات کے دھندے میں پنکی کا سابق شوہر اور دیور بھی ملوث نکلے۔ پنکی کے اکاؤنٹس اور مالی معاملات سنبھالنے والا سہولت کار ذیشان بھی پکڑا گیا۔ منشیات فروش پنکی کا انمول سفر ختم۔ کراچی سے ہتکڑیوں میں لاہور لانے کی تیاری، اب ہوگی فائنل گرفتاری۔ انویسٹیگیشن کی ٹیم کا دستہ تیار۔ ملزمہ کے خلاف 2022 میں تھانہ کوٹ لکھپت میں منشیات فروشی کا مقدمہ درج ہوا۔ بھائی ناصر اور ریاض کے خلاف 2020 میں اقبال ٹاؤن میں پرچہ کٹا۔ تائیوان چین کا ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا امریکہ چین رابطوں کو دیکھ رہے ہیں۔ چین پاکستان کے سفارتی کردار کا حامی ہے۔ امریکہ ایران امن عمل ابھی جاری ہے۔ دورہ چین میں ٹرمپ اور امریکی وفد کے ارکان کی دلچسپ حرکات۔ ٹرمپ بیجنگ کے شاہی ہال میں داخل ہوتے ہی خشک ہو بیٹھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کرسی پر بیٹھنا تک بھول گئے۔ امریکی وزیر خزانہ للچائی نظروں سے کھانوں کو دیکھتے رہے۔ مارکو روبیو مذاکرات چھوڑ کر چھت پر بنے نقش و نگاہ میں کھوئے رہے۔ ایلان مسک کا صاحبزادہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ایلان مسک سب چھوڑ چھاڑ کر تصاویر بنواتے رہے۔ لاہور میں آٹے کے دام بے لگام، شہری پریشان۔ 10 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 20 روپے اضافہ، 1065 روپے تک جا پہنچا۔ 20 کلو کا تھیلا 2200 سے بھی مہنگا۔ فلور ملز گندم کی قیمتوں میں اضافے سمیت دیگر عذر ظاہر کر کے قیمتیں بڑھانے لگیں۔ عید کی آمد ملک کے مختلف شہروں میں مویشی منڈیاں سج گئی۔ لاہور کی شاہپور کانچرا منڈی میں جانوروں کے ڈیرے، راجن پور کے شہزادے منڈی کی زینت بن گئے۔ سفید بکرے کے 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے دام۔ منڈی میں انتظامات بھی مکمل، پانی، چارے اور صفائی ستھرائی کا بھی مناسب انتظام۔ پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان۔ سری لنکا کے گریم لابروئے میچ ریفری ہوں گے۔ احسن رضا آن فیلڈ امپائرنگ کے فرائض انجام دیں گے۔ سیریز کے ٹکٹ 22 مئی سے فروخت ہوں گے۔ پنجاب میں بادلوں کا نیا سسٹم داخل۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دوسرے روز بھی بارش۔ پی ٹی ایم اے نے بالائی اور وسطی پنجاب میں تیز ہواؤں، آندھی اور ژالہ باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور بجلی کی تاروں کھمبوں سے دور رہنے کی ہدایت۔